السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، آمین اللہم آمین۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94 سے رکوع تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں پچھلی قوموں کے جو واقعات ہیں وہ بیان کیے گئے سورہ اعراف میں۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں توحید کے دلائل ہیں اور بعض جگہوں پر پچھلی قوموں کے واقعات کی تفصیل بیان بھی ہے۔ ان وجوہات کے بنا پر یہ جو پچھلی قوموں کے واقعات جو ہیں وہ سنائے گئے ہیں، اس کی کہا جاتا ہے کہ ان کی تقریباً 2 وجوہات ہی ہیں۔ نمبر 1، قریش مکہ کو تنبیہ کرنا، جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، آیت نمبر 111 کہ البتہ ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، یعنی تاکہ اہل مکہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جب قوم نوح کو یہ بات کہی گئی نا کہ وہ انہم کانوا قوما امین، انہیں قومن امین بتایا گیا قوم نوح کو کہ یہ اندھے لوگ تھے، حالانکہ وہ دیکھ سکتے تھے، آنکھیں تھیں ان کی، لیکن انہیں کہا گیا کہ یہ اندھے لوگ ہیں۔ اندھا ہونا کس لیے ثابت کیا کہ انہوں نے پیغمبر کی زبان سے سچائی ان کو سمجھ نہیں آئی اور ان کو حق نظر نہیں آیا، یہ ہے اندھا ہونا۔ دلوں کا اندھا ہونا، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں کہ حق بات نظر نہیں آتی، حق نظر نہیں آتا۔ تو کیا کہا گیا اہل مکہ، اگر تمہیں پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پیغمبر کی شخصیت سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کی بات میں سچائی نظر نہیں آ رہی، وہ 40 سال تک آپ کے بیچ میں رہے ہیں، اگر آپ کو ان کے خیر نظر نہیں آ رہی، اگر آپ ان کو صادق اور امین بھی کہتے رہے ہیں لیکن آپ اس وقت ان کو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا بھی یہی انجام ہوگا جو پچھلی قوموں کا ہوا۔ یہ 2 وجوہات تھی۔ یہ پہلی وجہ ہے کہ قریش مکہ کو، اہل مکہ کو تنبیہ کرنا۔ اچھا، اب دوسری وجہ کیا ہے بڑی، کہ آپ کے دل کو تثبیت یعنی اس کا آتا ہے کہ تثبیت قلب رسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثبات دینا، ان کے دل کی تسلی، کہ جیسے سورہ ہود میں آتا ہے 121 آیت نمبر وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم سب رسولوں کے قصے یعنی خبریں آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ فُؤَادَكَ، جس سے آپ کا دل کو ہم مضبوط کریں۔ آپ کا دل کیسے مضبوط ہوتا کہ میں اب یعنی آپ کے دل میں یہ بات آتی تھی نا کہ میں تو تنہا اس مخالفت کا شکار ہوں، لیکن مضبوط کیسے ہوتا کہ آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تنہا اس مخالفت کا شکار نہیں ہیں، بلکہ یہ پیغام جس نے بھی دیا اسے اس کے وطن سے نکالا گیا، اس کے شہر سے نکال دیا گیا اور اسے ان مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے بھی اللہ کا پیغام دیا۔ یہی بات ہمارے لیے، اللہ کا پیغام دیں، آپ کا خاندان سب سے پہلے آپ کا دشمن ہوگا، سب سے پہلے آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہوں گے، گھر سے بات شروع ہوگی۔ کئی خوش قسمت ہوتے ہیں یہ نہیں بھی ہوتی، لیکن سب سے پہلے گھر سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے، آپ کا گھر بھی چھوٹے گا، آپ کو گھر والے گھر سے نکالیں گے بھی، آپ کو خاندان بھی چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے پیارے چھوڑنے پڑتے ہیں اور واقعی ہی پیارے ہوتے ہیں۔ خاندان کو چھوڑنا سب سے مشکل کام ہے، پورے کا پورا خاندان چھوڑ دینا انتہائی مشکل کام ہے، اور خاندان بھی وہ چھوڑنا کہ جو آپ سے محبت کرتا ہو، پیار کرتا ہو، ایسا خاندان چھوڑنا مشکل ہے۔ تو خیر بہرحال اب
اچھا اس میں کیا ہوتا، اب جو اگلی بات جو یہاں پر آ رہی ہے اب سرداروں کی، اب ایک اور چیز بھی آپ جو پچھلی پڑھ چکے ہیں کہ ایک چیز آپ کو بڑی کامن نظر آ رہی، سردار۔ تو معاشرے میں عموماً دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رولنگ طبقہ یعنی اپر کلاس جس کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں فالوورز۔ فالوورز میں کون ہوتے ہیں کہ اکثر کمزور لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے، مظلوم طبقہ جس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر جس قوم میں بھی مبعوث ہوئے تو اسی قوم نے ان کی مخالفت کی، اور ایلیٹ کلاس نے ہی مخالفت کی، یعنی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ تھے وہ۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ایلیٹ کلاس کیوں مخالفت کرتی رہی؟ کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا اور وہ حسد کا شکار تھے۔ دو چیزیں، ایک تکبر اور ایک حسد، یہی چیزیں آپ کو شیطان میں ملیں گی کہ وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ آپ کا پیغام مان لیں۔ اگر وہ آپ کا پیغام مان لیتے تو پھر تو ان کی تو ساری رونقیں ہی جاتی، ان کی تو ساری محفلیں ہی جاتی، ان کا سارا عیش پرستی جاتی، سب کچھ جاتا۔ اس وجہ سے وہ اس بات کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے کہ وہ آپ کا پیغام مانیں۔ لہٰذا کیا ہوا، آپ کا ساتھ کمزور طبقے نے دیا، ہر پیغمبر کا ساتھ ایک کمزور طبقے نے، پسے ہوئے طبقے نے دیا۔ اور آپ ایک اور چیز بھی لاسٹ میں دیکھیں گے ان تمام واقعات میں، یعنی ہم اس کو اگر سمرائز کریں کہ آخر میں انجام جو ہے وہ ایمان والوں کا ہی اچھا ہوا اور برے لوگوں کا انجام برا ہی ہوا۔ کہیں پہ بھی کسی بھی آپ مووی دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آخر کار ہیرو جیتتا ہے، آخر کار اچھا ہی ہوتا ہے، اور اگر آپ اینڈ اچھا نہ ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنا اسکرین توڑ دیں، یہ کیا اینڈ بنایا انہوں نے۔ تو بہرحال یہ جو بھی معاملات ہیں آخر کار انجام جو ہے وہ نیک لوگوں کا ہی اچھا ہوا، جتنی بھی آپ بستیوں کے واقعات پڑھے، اور بدترین انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریتن کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر اخذنا پکڑ لیا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأسائی ساتھ سختی کے، والضرائی اور تکلیف کے۔ بعض سے پہلے بتایا تھا کہ بیماری کی صورت میں آتا ہے، سخت تنگ دستی کی صورت میں، بھوک، بیماری نہیں، بھوک کی صورت میں، جنگ کی صورت میں، بعض لڑائی کی صورت میں۔ اور ضرر کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تکلیف جو جسمانی طور پہ فزیکلی آپ کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے اس کی صورت میں، لعلہم تاکہ وہ یضرعون گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ یہ پہلے بھی آپ یہ والا مضمون پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے قوموں پہ اس لیے یہ آزمائشیں ڈالی تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ ثم پھر بدلنا، پھر بدل دیا ہم نے، مکان السیئاتی جگہ برائی کے، حسنتا بھلائی کو، برائی کی جگہ پہ ہم بھلائی کو لے آئے، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ زیادہ ہو گئے، وقالو اور وہ کہنے لگے، قد تحقیق مسا پہنچی تھی، آباءنا ہمارے آباء و اجداد کو بھی، الضراء تکلیف، والسراء اور خوشی۔ یہ ذرا کے ساتھ سرا، سر کہتے ہیں خوشی، اصل میں سر تو کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، تو خوشی اصل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، بغتتاً اچانک۔ یہ فاخذناہم کا جو آگے جملہ آ رہا ہے یہ الگ سے ہے، یہ والسراء تک ان کا قول ہے۔ تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور شعور ہی نہیں رکھتے تھے۔ پہلے انہیں تکلیف دی، تنگی دی گئی، آزمائشیں دی گئیں تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر اللہ نے ان کو خوب دیا، خوب نوازا کہ وہ پھر تکبر کرنے لگے یا جو کچھ بھی انہوں نے کہا، پھر ڈھیل مل گئی نا، اور کہنے لگے کہ تحقیق پہنچی تھی ہمارے باوجداد کو بھی تکلیف اور خوشی، یعنی پہلے ہمارے بھی باپ دادا کے ساتھ یہ کچھ ہوتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے اچانک ان کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ بغتتاً کا لفظ آیا، آپ دیکھیں کہ کوئی چیز آپ پر اچانک پڑ جاتی ہے تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوتا ہے، آپ کا شوگر لیول یا تو اوپر چلا جاتا ہے یا نیچے آ جاتا ہے، فوری اچانک تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ مومن کے لیے تو کچھ آتا ہے کہ مومن اگر اچانک بھی ڈیتھ ہو جاتی تو وہ شہادت کی ہی موت ہوتی ہے، اور مومن کو تو موت کی اس نے چونکہ تیاری کی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، ہم سب کو اپنا اپنا پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے، اور ہم لوگوں یعنی ہمارا کتنا دل لگتا ہے یہاں پہ،
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل لگتا ہے؟ دل نہیں لگتا دنیا میں. جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، خاص طور پہ یہ چیزیں، واقعات، یا جو اب ہمارے ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ مومن کا دل جو ہے اب سمجھ میں آتی. پہلے تو سنا تھا نا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. تو واقعی اب سمجھ میں آ رہی کہ واقعی ہی قید خانہ ہے، کہ جلدی دل کرتا ہے یہاں سے چلے جائیں، رخصت ہو جائیں اور خیر و عافیت کے ساتھ ہی چلے جائیں. نہیں دل لگتا. تو ایمان والے نے تو کوئی اپنی تھوڑی بہت جمع پونجی جب تیار کاری رکھی ہوگی. جو کافر ہے جس کے اچانک موت آئی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو توبہ بھی نہیں کر سکتا نا. اللہ کہہ رہے بغتتاً، اچانک پکڑا ہے ہم نے. شعور بھی نہیں رکھتے تھے، انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ بنے گی کیا. وَلَهُ، اور اگر انا بے شک اہل القریٰ بستیوں والے، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی کرتے، ڈرتے، لفتحنا تو البتہ ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکاتن برکتیں، من السماء آسمان سے، اور والارض اور زمین سے، آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. ولیکن اور لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے انہیں، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے یکسبون وہ کمائی کرتے. ایسے تو دیکھا جائے تو ان کے پاس مال و دولت سب کچھ ہی موجود تھا، لیکن بہرحال یہاں پر رحمتیں بھی شامل ہو سکتا ہے، اور تکلیفیں بھی تو آتی ہی ہیں، تنگ دستیاں بھی تو آتی ہی ہیں. اللہ تعالیٰ معیشت کا پہیہ جام کر دیتے ہیں تو رزق میں فراوانی ہوتی ہے اچھے اعمال کے ذریعے بھی، اور اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے. تو بہرحال کافر کے لیے تو خیر جنت اس کی دنیا ہی ہے نا، اس لیے اللہ اس کو دے دیتا ہے، یہیں پر سارا کچھ دے دیتا ہے اس کو. افا امینہ، کیا بھلا، امینہ کہاں سے نکلا؟ امن سے. کیا وہ امن میں آ گئے، یعنی کیا بھلا وہ امن میں آ گئے، یعنی بے خوف ہو گئے. بے خوف ہو گئے کس سے؟ امن سے. اس کا مطلب یہاں سے سمجھ آ رہی ہے؟ افا امینہ، کیا بھلا وہ امن میں آ گئے، یعنی بے خوف ہو گئے کس سے؟ امن سے. اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم عطا سے کہ آ جائے ان پر باسنا عذاب ہمارا. باسک بتایا نا، آپ پیچھے بھی کئی جگہوں پہ پڑھ چکے ہیں، کئی معنوں میں آیا، خاص طور پہ جنگ لڑائی کے لیے بھی، تو عذاب کے لیے بھی. باسنا عذاب ہمارا، بیاتن رات کو، وہم اور وہ نائمون سو رہے ہوں. کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ ان پر ہمارا عذاب اچانک، یعنی آ جائے ہمارا عذاب رات کو جب وہ سو رہے ہوں. نائمون کہاں سے نکلا؟ نوم سے. نوم کہتے ہیں نیند کو. نائمون جس وقت وہ سو رہے ہوں. آوا یا کیا، امینہ وہ بے خوف ہو گئے کس سے، یعنی امن سے. اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم یہ کہ آ جائے ان پر، اوا امینہ کیا یا کیا بے خوف ہو گئے اہل القریٰ بستیوں والے، ان یاتیہم کہ آ جائے ان پر، باسنا عذاب ہمارا، ضحیٰ دن کے وقت، چاشت کے وقت. ضحیٰ کہتے ہیں جس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ چاشت کا وقت ہے، یعنی 12 بجے سے پہلے کی لگا لیں، مطلب اس ٹائم پہ بالکل دن جو ہے وہ آپ کا سورج بالکل اوپر ہو، دن چڑھا ہوا ہو. وہم یلعبون اور وہ کھیلتے ہیں. یہ بات ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ سوئے ہوئے کہیں زلزلہ آ جائے، سوئے ہوئے کوئی موت نہ آ جائے. اب تو سوتے ہی نہیں ہیں خیر رات کو ہم لوگ، یا صبح جس ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں فجر کے بعد اس ٹائم نہ آ جائے. اکثر دن چڑھے 12 بجے 1 بجے لوگ اٹھتے ہیں، اور بڑے شہروں میں تو ویسے ہی یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، فیشن ہے. ہاں جی اب تو ہر جگہ ہی واقعی کہ ہم لوگ نہیں، ہم نیند مطلب اب آپ نیند ہی ختم ہو چکی ہوئی ہے، سو جاگ کے تو نہیں. تو جو لوگ کہا جاتا ہے نا کہ جو صبح رات آپ 8 بجے سو جائیں اور 3 بجے اٹھ جائیں، یا رات 8 سے لے کے 1 بجے تک یا 2 بجے تک کی، یا 3 بجے تک کی نیند بہترین نیند ہے. اس میں آپ کو نہ آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے اور بوسٹ ہوتا ہے، اور پھر آپ کو الگ سے وائٹامنز لینا، الگ سے کچھ ایسے کچھ ٹریٹمنٹ کروانے، یہ کچھ نہیں کرنا پڑتا جب آپ کی نیند پوری ہو جائے. اور مزے کی بات ہے کہ وہی ٹائم ہم لوگوں پہ جانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے اور وہ کھیل رہے ہوں دن کے ٹائم. افا امینو کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہی کہہ سکتے تھے، تیسری دفعہ آ گیا.
پھر اب وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، فلا بس نہیں یأمنو بے خوف ہوتے ہوا کرتے، کس سے؟ امن سے، مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون مگر گھاٹا پانے والے لوگ، خسارہ پانے والے لوگ ہی اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔